اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کریں جسے غیب سے آ کر آگ کھا لیں، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ پھر اگر ایمان لانے کے لیے شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر کرو اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پسے پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کی ہیں۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ محترم حضرات، یہ سورہ آل عمران کے 19ویں رکوع کی 2 آیات کی تلاوت میں نے کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو جنگ احد جو ہو چکی تھی اس پہ پورا تبصرہ اس پہ آ گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی مدد تو تمہارے ساتھ آ ہی رہی تھی، مگر تم نے جب اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور آپس میں تنازع کیا، اختلاف کیا، تو پھر تم کو جو ہے نا ایک حد تک شکست کا جو ہے سامنا کرنا پڑا۔ اصل میں شکست نہیں بھی، کیونکہ شکست ہونے کا مطلب یہ تھا شکست ہونے کے بعد دشمن بھاگتا نہیں۔ اس میں یہ ہوا تھا احد کے میدان میں کہ دشمن بھاگ گئے تھے، لیکن ابھی تک یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ کیوں بھاگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے روب ڈال دیا تھا ان کے دل میں، تو ویسی شکست تو نہیں ہوئی کہ آخر تک وہ ان کو یہ کرتے، لیکن نقصان کافی ہوا۔ 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہو گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے بہت سے لوگ، تو اس پہ سب تبصرہ جو ہے اس میں ہو چکا ہے۔ اب جو ہے یہودیوں پہ تنقید کی جا رہی ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے کہ کوئی آیت آ گئی کہ اس کے خلاف کوئی بات رکھتے، تو ایک جگہ آیت آ گئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو تم میں سے اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ بڑھا چڑھا کر اس کو لوٹائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے کہا۔ دوسری جگہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ دوسری جگہ بھی ہے، کئی جگہ ہے قرآن مجید میں کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے
تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ بھکاری ہو گیا، فقیر ہو گیا، وہ قرضہ مانگ رہا ہے، اس کو قرضے کی ضرورت پڑی، دیکھو یہ مسلمانوں کا خدا کیسا ہے، دینا چاہیے تھا اس کو۔ تو یہ بہت بری بات ہے جو زبان سے نکالتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، تو ایسی باتیں وہ کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً سن لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم غنی ہیں، ہم امیر ہیں۔ یہودی امیر تھے، بیاج سے پیسہ دیتے تھے، تو انہوں نے یہ بات کہی، اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو سن لیا۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور ہم جلد ہی لکھ لیں گے ان کی یہ بات، اور انہوں نے جو پہلے انبیاء کو قتل کیا ہے بغیر حق کے، وہ بھی ہم لکھیں گے، وہ بھی ہم لکھ چکے ہیں، سب تھے وہ تو پہلے سے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم اس دن کہیں گے کہ چکھو اب جلنے کے عذاب کا مزہ، دوزخ میں جلو اب۔ اس میں کچھ مفسرین نے، جیسے تدبر قرآن ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بات منافق بھی کہتے تھے، جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اوپر سے عبداللہ ابن ابی ان کا گروہ، وہ بھی یہ باتیں کرتے تھے کہ کیا اللہ فقیر ہو گیا ہے، ہم غنی ہو گئے ہیں، تو یہ ان کی بات کو لیا گیا۔ اور دوسری بات جو ہے انبیاء کو قتل کرنا، وہ یہودیوں کے کرتے تھے، اللہ نے انہوں نے بتایا کہ اس آیت میں دونوں کو جوڑ دیا کہ بھئی منافقوں کا بھی وہی انجام ہونے والا ہے جو یہودیوں کا ہونے والا ہے، نافرمان یہودیوں کا ہونے والا ہے، اور ان کا کیا ہونے والا ہے کہ ان کو جلنے کے عذاب کا جو ہے سزا ہونے والی ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تم نے آگے بھیجے تھے، تمہارے ہاتھوں نے یہی کچھ تو آگے بھیجا تھا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں، اپنے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ وہ کس کو بھی سزا دے، وہ تو ایک نیکی کو 10 گنا بڑھاتا ہے، 700 گنا تک بڑھاتا ہے، لیکن گناہ کو ایک ہی گناہ رہنے دیتا ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تأکلہ النار، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ایسا عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایک قربانی پیش کرے اور جسے آگ کھا لے۔ تو پہلے 2 جگہ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے، اور مشہور ہے 2 انبیاء کے بارے میں بھی، کہ ہوتا یہ تھا جیسے آدم علیہ السلام کا بھی تھا، 2 بیٹوں کے درمیان ہو گیا، تو کہا کہ تم قربانی پیش کرو، تو قربانی پیش کرنے کے بعد یہ ہوتا تھا آسمان سے ایک آتی تھی اور ایک کو بھونتی تھی یا لے کر چلے جاتی تھی اپنے ساتھ، جل کے راکھ ہو جاتا تھا، تو سمجھا جاتا تھا وہ قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہو گئی تھی۔ حابیل اور قابیل کے اندر بھی یہی ہوا تھا۔ ایک پیغمبر جس کے یہاں بال ایک دیوتا تھا، اس کی پوجا ہوتی تھی، یا دیوی تھی اس کی پوجا ہوتی تھی، اور انہوں نے کہا پیغمبر سے، اس وقت کے شاید الیاس علیہ السلام تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم سچے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک بیل ذبح کرتے ہیں، ایک بیل میں ذبح کرتا ہوں، ایک تم کرو، اور پیش کرتے ہیں پہاڑ، پیش کر دیا گیا۔ الیاس علیہ السلام کے بیل کو قبول کر لیا، آگ نے آئی اور قبول ہو گیا وہ اللہ کی طرف سے، اور دوسروں کا نہیں ہوا۔ اب وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس کی جو ملکہ تھی، وہ بال کی پوجا کرتی تھی، اس نے کہا میرے دیوی دیوتاؤں کا تم نے جو ہے اپمان کر دیا، اب میں تو یہ چاہوں گی کہ تم کو جو قتل کیا جائے۔ اب اس نے اپنے راجا کو یہ کہا، اب میں تمہاری بیوی ہوں اور تم میرا لحاظ نہیں رکھتے کیا؟ اگر تمہیں پاس ہے تو اس شخص کو قتل کر دو۔ اس نے لگا دی پوری فوج، حضرت الیاس علیہ السلام کو وہ بستی چھوڑ کر کسی دوسری بستی میں جانا پڑا۔ تو یہ ہوا تھا پہلے۔ اب یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کرشمہ کر کے بتا دیں، یہ معجزہ کر کے بتائیں کہ قربانی دیں اور آگ آئے، تو یہ بتایا گیا کہ ٹھیک ہے، لیکن شرط تو کہیں بھی نہیں رہی ہے کہ یہ پیغمبر ہیں بتانے کے لیے وہ قربانی دے اور آگ دے، نہ توریت میں ایسا کہیں لکھا ہوا ہے، نہ انجیل میں کہیں ایسا لکھا ہوا ہے، تو تم کیسے یہ بات بتاتے ہو؟ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم جب تک ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے جب تک کہ کوئی شخص قربانی نہ پیش کر دے اور اس کو قبول نہ کر دے آگ آ کر آسمان سے۔ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُولٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ، کہہ دو ان سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان سے، یقیناً تمہارے پاس بہت سے رسول آئے تھے مجھ سے پہلے
جو روشن نشانیاں لائے تھے۔ صالح علیہ السلام آئے، اونٹنی کو انہوں نے پیش کر دیا۔ بہت سے لوگوں کا الگ الگ جو ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو اژدہا بنا کے بتا دیا، ہاتھ نکالا تو چمکتا ہوا نکلا۔ تو بہت سی روشن نشانیاں لے کر آئے۔ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور جس کی تم بات کر رہے ہو، یعنی آگ کھانے کی بات، وہ بھی ہوا ہے۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا اگر تم سچے ہو تو؟ اگر سچے تھے تو الیاس علیہ السلام کے قتل کے پیسے کیسے ہو گئے تھے تم لوگ؟ تو تمہارا معاملہ یہ ہے، دیکھنے کے بعد بھی تم بگڑے ہوئے رہتے ہو۔ اگر آج بھی یہ نشانی بتائی جائے گی کہ تم بدل جاؤ گے کیا؟ یہ تو صرف بہانے ہیں تم کو ٹالنے کی، تمہاری طرف سے جو ہے بات ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، تو اگر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جھٹلاتے ہیں تو تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں تم سے پہلے، جب وہ آئے روشن نشانیاں لے کر آئے۔ وَالزُّبُرِ، زبور کہتے ہیں کتاب کو جو داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور صحیفوں کو بھی کہتے ہیں جو الگ الگ صحیفے، تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کتابیں آتی تھیں، چھوٹے صحیفے آتے تھے، اس کو بھی صحیفہ کہتے ہیں، پیج کو بھی، تو ایسے صحیفے آئے تھے۔ والکتاب المنیر، اور ایک روشن کتاب، ایک روشن کتاب، ایک روشنی دینے والی کتاب، ہدایت کی کتاب، یہ لے کر آئے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تم آج بات کر رہے ہو لیکن فیصلہ ہونے والا ہے موت کے بعد۔ آج کتنی بھی شان لو، کتنی بھی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لو، کتنے بھی بڑے ملک جیت لو، ہے نا، کتنا بھی بڑا خاندان بسا لو، بہرحال تم کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے نا۔ ہر نفس کو وہ یہ سمجھے، آج کیا ہے، انسان یہ سمجھ گیا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، ایک کے بعد وہ دوسرا کر رہا ہے، دوسرے کے بعد اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے سب مرنے والے ہیں، میں ہی نہیں مرنے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ کوئی نفس بچنے والا نہیں، ہر ایک مرنے والا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور کچھ نہیں اس کے سوا کہ لوٹائے جائیں گے تمہارے بدلے تم کو قیامت کے دن۔ قیامت کے دن سب ملنے والا ہے۔ آج ایک پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے چھپنے والا نہیں۔ آج آپ وقت پہ آ گئے درس قرآن سننے کے لیے، نماز کے لیے، اجتماع کے لیے، تمہارا اجر۔ کوئی آدمی وعدہ کر کے کوتاہی کر رہا ہے، اس کا جرم۔ آپ نے کسی کو قرض دیا سمجھ جائیے، اور 4 لاکھ روپے کا قرض دیا، اب اس نے کہا تھا میں جمعرات کو دے رہا ہوں، اب نہیں دے کے بعد میں دے رہا ہے، تو اللہ تبارک احادیث میں آتا ہے کہ ہر دن 4 لاکھ روپے تمہارے خیرات کرنے کا ثواب تم کو ملے گا، کیونکہ وہ خواہ دیر لگا رہا ہے۔ اور قیامت کے دن اس کو پوچھا جائے گا، وہ یہ سمجھ رہا ہے میں نے کیسے بیوقوف بنا دیا انہیں، ان کا دیا ہی نہیں پیسہ، میں نے 2 مہینے تک پورا اٹکا کے رکھ دیا میں نے، تو کوئی بات نہیں، مت اٹکا، قیامت تو آنے والی ہے، اس دن یہ پورا بدلہ تیری نیکی اس کو مل جائے گی، پھر تو بہت افسوس کرے گا کہ یہ غلطی کیسے ہو گئی مجھ سے ہوئی۔ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، کسی کا حق مار دیا، کسی کے کام میں نہیں آئے، اللہ کے احکام کو لوگوں نے نہیں مانا، تو جو بھی چھوٹی نیکی کرے گا یا بری، اس کا پورا بدلہ قیامت کے دن اسے مل جائے گا۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، بس جو بچا لیا گیا آگ سے اس دن قیامت، جہنم سے بچا لیا گیا۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جہنم میں نہیں ڈالا گیا اس کو، جہنم سے اسے بچا لیا گیا۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا اس کو جنت، فقد فاز، یہی ہے کامیابی، کامیاب ہو گیا اس کی کشتی پار لگ گئی۔ اصل آخرت کا ہے، یہاں نہیں ہے کتنا بڑا ہوا، تاریخ میں نام آ گیا، صاحب انہوں نے 50 سال راج کیا تھا، پھر کیا کرنا، اب یہاں اتنے سال وہ پرائم منسٹر رہے، اب کہاں ہے، اتنے سال وہ راشٹرپتی رہے، اب کہاں ہے، اور وہ بات کا زمانہ کتنا ہے، خربوں سال کا ہے، نہ ختم ہونے والا ہے۔ یہاں کے تو 4 سال گزر گئے، ایک میقات گزر گئی، چاہے آپ کسی پد پہ رہے، اچھا کھائے اچھا پیے، نہیں غریبی میں رہے، 4 سال تو ایسے ہی گزر گئے۔ لیکن اصل کامیابی جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی ایک متاع غرور ہے، دھوکے کی ٹٹی ہے، ایک دھوکے کا سامان ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ کیا ہے بھی، دیکھتے بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کی شادی ہوتی، کیا شادی کی اس کی خوشیاں، پھر بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہو گیا، پھر ہو گیا، انہیں بھی گیا، کتنے سال تک، اب ہمارے باپ دادا سب یہاں دفن مدفون،
سب کے پاس ایسی بڑی بڑی جائیدادیں تھیں، سب تھا. کتنے سال تک؟ 40 سال تک، 50 سال تک. اس کے بعد انہوں دفن ہو گئے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، ہے نا. کتنے دن میں بدل جاتا ہے آدمی کے. کتنے دن تک رہتے، کتنے دن تک آدمی غرور کرنے والا. فرعون کتنے دن رہا، نمرود کتنے دن. تو یہ دنیا جو ہے نا دھوکے کی ٹٹی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو نہیں ملا آج یہاں دنیا میں تو نہیں صاحب اس کو کچھ بھی نعمت نہیں ملی. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا انسان کو جب نعمت ملتی تو کہتا ہے اللہ مجھ سے بہت خوش ہے. ذرا اللہ تبارک تعالیٰ نے تکلیف دے دیا تو بولتے کہ اللہ نے مجھے جو ہے نا دیکھو ذلیل کر دیا. ایسا نہیں ہے. دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، اچھے برے دن آتے ہیں، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اگر اصول کے مطابق آپ کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو غریب بھی نہیں رکھتا، آپ کو اچھی صحت بھی دیتا ہے. اب یہ گناہوں کی سزا رہتی ہے. جنگ احد میں بھی کیا بتایا گیا؟ وہ 2 گروہوں نے اس لیے کمزوری دکھائی کہ ان کا ایمان کمزور تھا. تو آپ کا ایمان کمزور ہے نا تو اطمینان سے بیٹھنا. پھر آنے والی اپنا ایمان کمزور رہا، سمجھنا اب آنے والی اپنی باری. کیا واقعی ہم خدا کو اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے واقعی اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں پیش کر دی ہے، بیچ دیا ہے اس کو؟ اگر یہ کیا ہے تو ہم کامیاب ہیں. ورنہ دنیا کیا ہے؟ ایک متاع غرور ہے، دھوکہ ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو. لَتُبْلَوُنَّ، تم کو ہم ضرور آزمائیں گے. فی اموالکم وانفسکم، تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں ہم آزمائیں گے. آزمائش آ کے رہے گی. اب کیا ہوتا ہے؟ نوکری گزارے، اب ادھر دین کا کام آ گیا، نہیں پہلی ترجیح نوکری کی ہوگی تمہاری تو اللہ کو پتہ چل جاتا ہے تم کیسا کر رہے. تمہارے خاندان کا کام آ گیا، بچوں کا کام ہے، نہیں سب پہلے میرے گھر کا کام، بعد میں دین کا کام. اللہ کو سب معلوم ہے. تو یہ آزمائش آ کے رہنے والی ہے تم کو، ہے نا. کون ہے جو یہ سب چھوڑے اور اللہ کے کام کو نکل گئے؟ جیسے جنگ احد میں ہوا، لوگ نکل گئے اللہ کا. اب سوال تمہارا ہے کہ تم اس سے اللہ سے کیا لینا چاہتے ہو، تم دے کیا رہے ہو؟ جو اللہ کو تم پیش کرو گے اس سے بڑھ کر تم کو ملنے والا ہے. مگر معاملہ یہ ہے کہ جو آخرت رہنے والی ہے، بچا ہوا وقت ہمارے پاس ہے. ایک مولانا نے بہت اچھا لکھا، کہا کہ صاحب اللہ کے پاس جب کھولا گیا تو بولے وہ ان کی وہ فاتحہ دلا دیے تھے، ان کی کیا تھی تو بریانی تھی، مسافر تھے. اللہ کا کھولو، بولے اللہ کے نام پہ کیا تھی تو پھٹے ہوئے کپڑے، اتری ہوئی دال، 10-5 پیسے کے سکے. اللہ کے نام پہ یہ دے رہے ہے نا. اللہ کو جو دے رہے ہیں، اب بھی دیکھیے نا ہم کیا دیتے اللہ تبارک تعالیٰ کو. نوٹ بھی نکال لیتے، اس میں سے کون سی نوٹ دیتے اللہ تبارک تعالیٰ کے پہنچنے والا اللہ اس کو بدلہ دینے والا ہے. اللہ کو کون سا وقت دے رہے ہیں ہم؟ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادتوں کے لیے، سارے انسانوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے کون سا وقت ہم نکال رہے ہیں؟ اس پہ ہی جو ہے یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے. تو یہ تم کو آزمائش آ کے رہنے والی ہے. کبھی تمہارے مالوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، جانوں کا بھی ہو سکتا ہے، تم کو جیل میں بھی جانا پڑ سکتا ہے، پھانسی بھی ہو سکتی ہے. یہ کام میں اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا ہے. اس سے پہلے بھی یہ مضمون گزر چکا ہے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم سنو گے جو تم سے پہلے اہل کتاب ہیں یعنی عیسائی اور یہودی ہیں، تو ان سے بھی تم جو ہے اذیت دینے والی باتیں سنو گے. اور جو مشرکین ہیں ان سے بھی سنو گے. وہ ایسی ایسی باتیں کریں گے آپ کے خلاف، بار بار آپ کو جو ہے نا آپ پہ ٹارگٹ بنائیں گے، آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کریں گے، آپ کے دین پہ حملہ کریں گے، آپ کے قرآن کو کوئی بات کہہ دیں گے، آپ کے نبی کو کوئی بات کہہ دیں گے، پورے دین اسلام کو کچھ کہہ دیں گے، پورے مسلمانوں کے اجتماعی مسئلے کو کریں گے. تو آدمی کے دل کو بہت تکلیف ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. دل ان کا جو ان کے دل کو تکلیف ہوگی بہت. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن تم جمے رہو، صبر کرو ایسے موقع پہ بھی کہ نہیں ہم کو پھانسی بھی دیا تھا ہم دین چھوڑنے والے نہیں، جیسے جادوگروں نے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام. آپ کہیں گے نہیں ہم دین کی تبلیغ کرنے والے، ہم تو یہ چاہتے ہیں ہم اپنے ملک میں وہی چیز لائیں جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کا رسول چاہتا تھا، ہم اس سے ہٹنے والے نہیں، آخر تک ہم اس دین پہ جو ہے قائم رہنے والے. اس کو کہتے ہیں صبر کرنا اور اپنی دعوت کو پھیلاتے رہنا، رکنا نہیں بلکہ آگے بڑھ کے پھیلاتے رہنا. اور تتقوا، اور بچتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچتے رہو. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے اولو العزمی کا کام ہے، بڑے حوصلے کا کام ہے. لوگ ڈر جاتے ہیں، ارے ایسا ہو گیا، ادھر سے پکڑ رہے بولے تو پہلے بھاگ جاتے. کچھ دین پہ مشکل آ گئی بولے تو کیسا بچ کے نکل جانا یا ملک چھوڑ کے چلے جاتے، ہے نا. کچھ لوگ ذرا کمزور رہتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جو بستی میں تم رہ رہے ہیں تم سچائی پہ کے ساتھ دو. شہادت یہی ہے کہ سچائی پہ تمہاری موت ہو جاؤ. شہید کی موت سب سے اونچی موت ہے. تم سچائی کے ساتھ کبھی اپنی بات مت بدلو.
تم کسی کمیٹی سے مت ڈرو، جہاں تم نوکری کرتے ہیں ان سے مت ڈرو، جہاں تم بزنس کرتے ہیں ان سے مت ڈرو، اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھو۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پختہ عہد لیا تھا اہل کتاب سے، توریت جس کو دی گئی تھی، انجیل جس کو دی گئی تھی، ان لوگوں سے ایک پختہ عہد لیا تھا، کیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ یہ قرآن بیان کرنے کے لیے مسلمان کا پہلا فرض کیا ہے؟ جو کچھ قرآن میں ہے اس کو وہ پڑھے اور لوگوں تک پہنچائے، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ اس لیے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب یہ بار کلمہ تو پڑھ لیا ہم نے، اب اللہ کی کتاب ہی نہیں پڑھیں گے، اس کو نہیں پہنچائیں گے۔ تو پہلے کے لوگوں نے بھی یہی کیا، یہی کہا گیا کہ پہلے کے لوگوں نے کیا کیا، ان سے کہا گیا تھا کہ کھول کھول کر بیان کرو۔ اب تو معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کتاب پڑھتے پڑھاتے وہ بھی نہیں سمجھتے، وہ بھی خالی عربی میں تلاوت کر لیتے، اس کا معنی مفہوم سے جانے دو، ہے نا، کوئی قصے کہانی۔ دین میں کیا ہے؟ پہلا مقام قرآن مجید کو ہے، دوسرا مقام حدیث کو ہے، احادیث کو، تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، چوتھا ہے فقہ ہے، مختلف علماء ہیں، بڑے بڑے صالحین مجددین سب گزرے، یہ کس پہ آتے؟ چوتھے نمبر۔ مگر ہم کو کیا سننے ملتا ہے آج دنیا میں؟ چوتھے نمبر کی چیز سننے کو ملتی، کوئی بھی نہیں بتاتا کہ قرآن میں کیا ہے، اور ہم بھی نہیں پڑھ رہے، ہم بھی لوگوں کو نہیں بتا رہے، اور پھر بول رہے صاحب ہم پہ مصیبت کیوں آ رہی؟ تو بتایا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے کیا کہا گیا تھا کہ تم یہ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرو گے لوگوں کو، ولا تکتمونہ، اور اس کو چھپاؤ گے، جو سچ سچ ہے بولو۔ ایسا نہیں کہ سامنے والا میرے کو بہت پیسے دے رہا تھا، چندہ دے رہا تھا، یا میرا بہت محسن تھا، ہمیشہ کام میں آ رہا تھا، وہ غلط کام کر رہے تو میں نے ان کو اپنے موڑ دیا۔ بات ہی نہیں بتا رہا ہوں دین کے اندر، کوئی تو بھی دوسری معافی سے تلافی کی بات بتا رہا ہوں، سچی بات اس کے سامنے میں کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ ایسا حال اہل کتاب کا ہوتا ہے، اہل کتاب اس طریقے سے کرتے تھے، اور آج بھی آپ محسوس کریں گے بہت جگہ ایسا ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ فَنَبْذُهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس کتاب کو اپنی پسے پٹ ڈال دیا، پیٹ کے پیچھے پھینک دی کتاب۔ اب کیا ہے تو دوسرا حساب، اب دوسرا اوپینین ہے، تھرڈ اوپینین ہے، فورتھ اوپینین ہے، وہ مولانا نے ایسا کہا، انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ایسا کہا، ختم۔ اللہ نے کیا کہا؟ مائنس، ہے نا، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ پیچھے ڈال دیا اپنے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمْنًا قَلِيلًا، اور اس کو تھوڑی سی قیمت پہ بیچ دیا۔ یہ دنیا متاع دنیا سنبھالنے کے لیے قرآن کی بات کو نہیں پیش کیا، توریت کی بات کو پیش نہیں کیا، انجیل کی بات کو پیش نہیں کیا، کیونکہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے اٹھانے تھے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کتنا برا کاروبار ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہی نہیں بتائیں گے، جس نے ساری کائنات بنائی، اور اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے دنیا کا، اس سے بہترین کتاب ہی نہیں، اس کے سوا کہیں رہنمائی نہیں۔ اب قرآن اہل قرآن ہی قرآن کو چھپا دیں تو کیا ہوگا بتائیں؟ یہ اندھیرا مٹے گا، یہ ظلم پورا دنیا کو اٹھے گا، کس کی ذمہ داری ہے؟ اور ہم دوسروں کو بول رہے ہیں وہ حکمراں ایسا ہے، ارے بھائی اس کے پاس قرآن ہے کیا؟ ہمارے پاس قرآن ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن، اور روز ہماری فضیلت، کوئی سن رہا ہی نہیں ہمارا، نہ گھر میں سن رہا، نہ باہر سن رہا، نہ گلی میں سن رہا۔ اب کیا بولے تو تقریر ہماری ہو رہی کہہ پہ کہ تم ہی غالب رہو، میں ہوا کیا غالب؟ مجھے جائزہ لینا پڑے گا نا کہ واقعی غالب ہوتے کیا آدمی مومن ہونے کے بعد؟ تو کیا پھر میں غالب نہیں ہو رہا ہوں تو میں مومن ہوں کہ نہیں ہوں؟ سوال ہے۔ جب میں یہ سمجھوں گا، اب میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، میں ایسا نہیں کہ درس دے کے مجھے جانا ہے، اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اس کی نفاذ کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں کہ بھئی غریبوں کی کیسے بیعت کی جائے، بیاس کیسا ختم کیا جائے، لوگوں کی بیماری کے اندر کیسا علاج کیا جائے، ان کے ایجوکیشن کے اندر کیا کیا جائے، ان کے فیملی کی اصلاح کیسے کی جائے، یہ پورے ڈپارٹمنٹ ہم چلا رہے ہیں۔ چلانے کے بعد ہم قرآن کی بات یہاں کہہ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی یہاں خطبہ دینا ہے یا درس قرآن دے کے کوئی نام کمانا ہے۔ ایک تحریک ہے یہ جو چل رہی ہے، زندہ تحریک۔ آپ آئیں، ہم بتاتے ہیں کہ کیسے مسئلے حل کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کے ہم نے مسئلے حل کر دیے، اس کے کیسا لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اور ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے، آپ بھی غور کیجئے ایسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کتاب دی ہے تو ہم ایسا اس کو چھپا کے کیوں برا کاروبار کریں۔ لا تحسبن الذین یفرحوا بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اور اترانے والے یہ نہ سمجھیں، جو لوگ اترا رہے ہیں آج بڑے بنے بھی ہیں دنیا میں،
کہ جو کچھ ان کو دیا گیا، ان کو پوسٹ مل گئی، پوزیشن مل گئی، دولت مل گئی، تو وہ سمجھ رہے ہیں بڑی بات. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی خوب تعریف ہو. لوگ بولیں صاحب کیا صاحب ہے، پارسا آدمی ہے، بہت سخت، کیا قربانی معلوم ہے، وہاں اتنے پیسے دے دیا انہوں نے، دن بل ہاں پیسے انہوں بھی نکال کے دے دیتے کہ نام ہونا ہے. وہ پہلے پیسے کون دیے تھے سب سے زیادہ پیسے، انہوں نے پیسے دے دیے. بابا کیا درس قرآن ان کا، بس تو انہوں کیوں کر رہے درس قرآن ہونا بلکہ. یہ بات ہے تفاسیر میں آپ پڑھیے، اس کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے، ترجمہ القرآن میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے، اس کی اچھا وہ کرتا بھی نہیں، ہو انہیں خود عمل نہیں کرے ہوا ہے قرآن، اب انہیں بڑی بڑی باتیں کر رہا. تو بتایا گیا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو اس پہ بھی جو انہوں نے نہیں کیا. میں نے ابھی تو دین کے تقاضے پورے نہیں کیے، مگر لوگ ایسا سمجھتے ہیں کچھ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ بتا کہ ان کو علامہ بتایا جائے. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا چھٹکارا ہو جائے گا عذاب سے، وہ عذاب سے بچ جائیں گے، ایسا وہ نہ سمجھیں. کامیابی مل جائے گی ان کو عذاب سے، یعنی وہ عذاب سے بچا لیے جائے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ کا ہے. دنیا میں آخرت میں دنیا اور آسمان میں جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے. ٹھیک ہے آج اس کے قبضے میں کتنے دن تک رہنے والا اس کے قبضے میں، موت تو اس کو آنے والی ہے، چھوڑنا تو ہے، قبر میں تو نہیں لکھ جا سکتا، کہیں اپنے پیٹ میں بھی نہیں چھپا کے رکھ سکتا، وہ کہیں بھی گاڑ کے بھی گیا تو دنیا میں رہنے والا ہے. کتنے لوگوں نے خزانے کہیں گاڑ کے رکھے کسی کو نہیں بتایا، تو کہاں رہ گئے وہ دنیا میں رہے، اس کا وارث کون بنا؟ اللہ تبارک و تعالی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ قادر ہے، ہر چیز پہ جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے. یہاں پر یہ ہمارا 19واں رکوع جو ہے ختم ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے. شیطان مردود سے بچنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بڑا رحم کرنے والا بڑا رحم کرنے والا اور بہت رحمان. بہت رحمان. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے و ہیں. ایاک نستعین، ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ بتا. ہم کو سیدھا راستہ بتا. صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. ایسے لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب غیر المغضوب علیہم علیہم ولا الضالین، ولا الضالین، نہ ایسے لوگوں کا نہ ایسے لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا جس پر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹکے ہوئے تھے. اور جو بھٹکے ہوئے تھے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.